بعض اوقات انسانیت معصیت کا پردہ بن جاتی ہے۔ کیا محمد کو در حقیقت اپنی انسانی اقدار کا احساس ہے، یا آپ کو اس پر کوئی تقاضا ہے کہ آپ کے متبعین نے آپ کو پیغمبر تسلیم کر لیا ہے اور آپ کا بے انتہا ادب و احترام کرتے ہیں؟ کیا جب سے آپ نے قرآن کے احکام سنانے شروع کیے ہیں آپ معمولی انسان سے بڑھ کر کچھ اور ہو گئے ہیں؟ کیا آپ کا رتبہ انسانوں سے بلند تر ہو گیا ہے اور آپ خدا کے نائب بن گئے ہیں؟ صرف ایک مثال سے واضح ہو جائے گا کہ آپ بشریت کے دائرے سے متجاوز نہیں ہوئے ہیں اور باوجود پیغمبر ہونے کے ہم ہی جیسے ایک انسان ہیں۔ ایک روز آپ اہل مکہ کے مقتدر لوگوں کی ایک جماعت کو یہ بتا رہے تھے کہ اسلام کیا ہے اور اس کے بنیادی اصول کیا ہیں کہ اسی وقت ایک اندھا شخص بھی آ گیا۔ کوئی بات اس کے کان میں نہیں پڑتی یا وہ ٹھیک طور پر سمجھ نہ سکا اور اس نے درمیان میں حضور کو ٹوک دیا۔ اس سے آپ کی پیشانی پر بل آ گیا اور یہ دیکھ کر لوگوں نے اسے خاموش کر دیا۔ آپ پھر پندہ نصائف میں مصروف ہو گئے۔ واقعہ بالکل معمولی تھا اور آپ کو غصہ آنا بھی فطری امر تھا، لیکن خدا تعالیٰ بڑا عدیل ہے اور اس کے دربار میں پیغمبر کو بھی غیر معمولی آزادیاں حاصل نہیں۔ اس پر سورہ عبس میں فوراً ہی تنبیہ کی گئی۔ پیغمبر کی پیشانی پر بل آئے اور آپ نے منہ پھیر لیا کیونکہ ایک نابینا شخص نے کلام کے دوران مداخلت کی، جبکہ آپ ایسے لوگوں سے خطاب کر رہے تھے جنہیں آپ کی کوئی حاجت نہ تھی، اور آ گیا تھا ایک ایسا شخص جو خدا سے ڈرتا تھا اور آپ تک رسائی کی کوشش کر رہا تھا، اور آپ نے اس سے بے اعتنائی فرمائی۔ کیا یہ حضور کے اپنے دل کی آواز تھی؟ کیا یہ اظہار ندامت تھا یا اس سے بھی فضول تر کوئی چیز تھی؟ یہ تو معلوم ہی ہے کہ آپ کو کمزوروں اور غریبوں سے کتنی الفت تھی۔ ممکن ہے کہ آپ کو خود ہی اس عدم توجہی پر تاسف ہوا ہو۔ پھر یہ تنبیہ وقتی نہیں رہی بلکہ دائمی ہے، کیونکہ اسے خدائے عدیل کے انصاف کا رخ صاف طور پر نظر آتا ہے۔ اس وحی کے اظہار سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ پر یہ تنقیدی الفاظ تا قیامت زندہ رہیں گے۔ خدا تعالیٰ کی رضا کے سامنے بخوشی سر جھکا دینا آپ کی زندگی کا بنیادی اصول ہے، اور اس واقعے سے آپ کو کوئی اہانت نہیں ہوئی بلکہ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ خدائے قدوس کی مرضی کے آگے آپ اپنی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ ایک دوسرا موقع وہ بھی پیش آتا ہے جبکہ قریش کے درمیان ایک واقعہ مابع النزاع بن گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ آپ کی مخالفت بہت سخت ہو گئی ہے اور آپ وطن کا ایک ایک فرد آپ کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر آمادہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ افواہ بھی گرم ہے کہ آپ نے اہل قریش کو ایک وحی سنائی ہے جس میں ان کے 3 سب سے بڑے دیوتاؤں یعنی لات، منات اور عزا کا نام باعزت طریقے پر لیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے دربار میں ان کو شفاعت کے مواقع حاصل ہیں۔ اس پر اہل قریش بے حد خوش ہیں اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کو سجدہ کر کے آپ کی عبادت میں شرکت کی ہے۔ اس پورے عرصے میں آپ کے اور ان کے درمیان اختلاف اللہ کی ہستی پر نہیں بلکہ بتوں کے متعلق رہا ہے۔ قریش چاہتے ہیں کہ آپ کمتر درجہ پر ہی صحیح لیکن ان کے معبودوں کو خدائی میں شریک فرما لیں۔ اب اس مفروضے واقعے کے بعد قریش پھر متحد ہو گئے ہیں اور محمد ان سب کے پیشوا بن گئے ہیں، اور سارا قبیلہ ان پر فخر کرتا اور ان کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ لیکن قریش کی یہ خوش فہمی زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلد ہی علم ہو جاتا ہے کہ شیطان نے ان کے گرد ایک جال تن دیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مغالطہ بڑا خوش آئندہ ہے، اس سے آپ کو عزت، شہرت، عظمت سب کچھ حاصل ہو سکتی ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ جب آپ کو اس صورتحال کا علم ہوتا ہے تو کیا آپ اس سے چشم پوشی یا اعراض فرماتے ہیں؟ کیا کسی مفاہمت کا لین دین کا سودا ہوتا ہے؟ کیا آپ حق بات سے گریز فرماتے ہیں؟ کیا اہل مکہ کی اطاعت شعاری آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ کیا آپ کو اس کا احساس نہیں کہ اس خوش فہمی کی تردید خود آپ کی شہرت پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے قریش کی مفاہمت ختم نہ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اور بنو ہاشم کے خلاف تعزیت و تعدیب میں اضافہ نہ ہو جائے گا؟ لیکن خواہ امکانات کچھ بھی ہوں، نتائج کچھ بھی نکلیں، محمد کو اس امر کے اعلان سے کوئی مصلحت روک نہیں سکتی کہ کعبہ اعظام کا خدائے وحدہ لا شریک سے متعلق کوئی تعلق نہیں، اور جو کچھ قریش کہہ رہے ہیں وہ سب شیطان کا کارنامہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سب نام ہیں، محض نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑے ہیں، اور اس کے واسطے انسان کے پاس کوئی شہادت یا سند موجود نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بتوں کی تعریف میں کوئی فکرہ نکلنا بہت
बहुत मशकूक है, लेकिन बारज़ महाल उनको दुरुस्त तस्लीम कर भी लिया जाए तब भी फौरी तौर पर इसका इनकार और तरदीद आपके किरदार की अज़मत को कम करने की बजाय दोबाला कर देती है। इस ऐलान के बाद कि चांद की बेटियाँ यानी अज़ाम काबा महज वहम गुमान की तख्लीक हैं, मुसलमानों की तादीब व इज़ार रसानी की महम अस्सिर नौ बड़ी तेज़ी से शुरू हो जाती है। आगे एक और साल भी फरीकैन के दरमियान मुखासमत जारी रहती है, लेकिन कामयाबी किसी एक को भी हासिल नहीं होती। बनु हाशिम वादी शअब में महसूर हैं। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपके सहाबा का शुमार भी उन्हीं लोगों में है। इस तरफ जाने वाली तमाम सड़कों की कड़ी निगरानी होती है, और अगर चंद हमदर्दों की मदद शामिल न होती तो ये सब के सब भूखे मर गए होते, क्योंकि इनको सिर्फ हुर्मत के दिनों में ही बाहर निकलने की आज़ादी हासिल होती थी। मुहाजिरीन हबश बराबर दुआ करते रहते हैं कि मक्का बुतों के वजूद से पाक हो जाए। अब ऐसा महसूस होता है कि इनकी दुआ बाब अजाबत तक पहुँच गई है, क्योंकि वहाँ एक अफवाह गश्त करने लगी है कि अहले मक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इसको सुनकर 33 पनाह गुज़ीनों का एक काफिला वापस लौट आता है, लेकिन समंदर पार करके साहिल पर कदम रखते ही उन्हें मालूम होता है कि वो खबर गलत थी और मक्के पर बदस्तूर मुशरिकों का कब्जा है। लेकिन उसी ज़माने में एक बिल्कुल ही गैर मुतवक्के सूरत ऐसी पैदा हो जाती है जिसकी वजह से इफ्तराक मुअत्तल होकर रह जाता है। वो ये कि जिस कागज़ पर मुकाते की तहरीर लिखी हुई काबा में आवेज़ां थी उसे दीमक ने चाट लिया है। मुआनिदीन कहते हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की कारस्तानी है, लेकिन अहले ईमान का अकीदा है कि ये सब मुनजानिब बिन अल्लाह है। इस वाक़े का असर बहुत दूर रस होता है। मोहम्मद अबू तालिब से कहते हैं, चाचा जान, कुरैश के फैसले पर अल्लाह ने एक कीड़े को मुसल्लत कर दिया है जिसने उन तमाम नाइंसाफ़ियों और ज़्यादतियों को मलिया मेट करके रख दिया है जो उन्होंने हमारे हक में रवा रखी थी। इस तहरीर में अब सिर्फ अल्लाह का नाम ही बाकी रह गया है। ये सुनकर अबू तालिब सरदारानी कुरैश के पास जाते और कहते हैं, अगर जो कुछ मोहम्मद ने मुझे बताया है वो सही है तो आप इंतकाम की इस सूरत हाल से बाज आ जाएं, और अगर वो गलत बयानी कर रहे हैं और जो कुछ उन्होंने इस तहरीर के मुतल्लिक मुझसे कहा है झूठ है तो मैं उन्हें आपके हवाले कर देने के लिए तैयार हूँ। फिर आपका जो जी चाहे उनके साथ सलूक कीजिए। अकाबरीन इस पर राज़ी हो जाते और काबा की तरफ दौड़ते हैं। एक मजमा इकट्ठा हो जाता है। सब देखते हैं कि हर बात मोहम्मद के कौल को सच्चा साबित कर रही है। कागज़ इस हद तक करम खुर्दा हो चुका है कि बजज़े अल्लाह के एक लफ्ज़ भी बाकी नहीं रहा। अबू तालिब बेइंतहा खुश होते हैं। जलावतनी का हुक्म खुद ब खुद मनसूख हो जाता है। किले के दरवाजे पर बनु हाशिम के रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जमा होते, उन्हें मुबारकबाद देते और खुशी खुशी घर ले आते हैं। जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या आपके साथियों से किसी तरह भी मुंसलिक हैं बहुत पुरमसरत नज़र आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से बनु हाशिम की ये शाद कामी देर पा साबित नहीं होती, क्योंकि जल्द ही अबू तालिब जो अपनी मुद्दत हयात पूरी कर चुके हैं सख्त अलील हो जाते हैं और सबको अंदाज़ा हो जाता है कि मर्ज जानलेवा है। वो मुसलमान तो नहीं हुए, लेकिन बहरहाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कफालती बाप हैं और उन्होंने आपकी पैगम्बरी का तहफ़्फ़ुज़ भी किया है। अगर मोहम्मद किसी तज़लील, अहानत या ख़तरे से महफूज रहे हैं तो इसकी वजह अबू तालिब की सरपरस्ती है। अगर कुरैश ने अपने दीन की मुदाफ़ियत में हथियार उठाने से गरेज़ किया है तो इसका बाइस भी यही अबू तालिब हैं। फिर ख़ुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हक़ में वो बाप से ज़्यादा शफ़ीक साबित हुए हैं। गो आप उन्हें अपने दीन में शामिल होने और वबा अजदाद की सनम परस्ती से मुँह मोड़ने पर आमादा नहीं कर सके, मगर साथ ही ये बात भी है कि उनकी नज़रों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमेशा एक बावक़्त शख्सियत रहे हैं। अबू तालिब और अहले ख़ानदान को मोहम्मद के किरदार पर गैर नज़र डालने और आपके मकासद को समझने के ज़्यादा मौक़े हासिल रहे हैं। उनके नज़दीक बाज़ औक़ात आप ज़्यादा खुद सर दिखाई देते हैं, कभी कभी रात की इबादतों में हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं, लेकिन बैना आपकी दयानतदारी, खलूस और इनकिसारी में किसी को कलाम नहीं। इसलिए जब बिल्कुल आखिरी वक्त में अबू तालिब को दावत इस्लाम देते हैं तो उन्हें इस पर कोई तअज्जुब नहीं होता। बूढ़े सरदार के लबों पर मुस्कुराहट खेलने लगती है। दूसरों के नज़दीक मोहम्मद अल्लाह के मुकर्रर करदा पैगंबर हुआ करें, लेकिन अबू तालिब के लिए तो आप अपने प्यारे भाई अब्दुल्ला के वही साहबजादे हैं जो बचपन में उनकी गोद में खेला और उनके कंधों पर सवारी किया करते थे। वो फरमाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं तुम्हारी ख्वाहिश बड़ी खुशी से पूरी करता, मगर मैं ये गवारा नहीं कर सकता कुरैश के लोग मेरे बात कहते फिरे कि देखो
کتنا بودا تھا کہ موت کے خوف سے مسلمان ہو گیا۔ اس کے فوراً ہی بعد ابو مطلب کے لب بند ہو جاتے اور آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، لیکن چلتے چلتے انہوں نے اپنے کردار کی بلندی اور استقامت کا ایک اور واضح ثبوت پیش کر دیا۔ اس طرح 80 برس سے بھی تجاوز عمر میں ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کی عدیم النظیر فہم و فراست، انتہائی دیانتداری، راست عزم، بے مثل رواداری اور بے پناہ جرأت و شہامت پر اہل اسلام اور کافر دونوں ہی گریاں کناں ہیں۔ وہ نہایت زیر معاملہ فہم، بے لاگ اور عدیل اور انبائے وطن کی محبت سے سرشار تھے، اس لیے اہل مکہ کی یکے بعد دیگرے 2 نسلوں کو ان کی ذات پر مکمل اعتماد تھا، اور کہنا پڑتا ہے کہ ان میں بھی سربراہ خاندان بننے کی وہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں جس سے ان کے والد عبد المطلب مختص تھے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ان کی رحلت ایک چچا کی موت سے کچھ زیادہ ہی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ قریش اور ان کی سازشوں اور منصوبوں کی روک تھام کے لیے ان کی ذات بمنزلہ ایک آہنی دیوار کے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہے حضور کو اپنے اور اپنے قریبی دوستوں کی زندگی کے بارے میں کوئی اندیشہ نہ تھا، لیکن اب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اہل اسلام کا مستقبل زیادہ تاریک نظر آنے لگا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر ابو طالب کی وفات کا سخت صدمہ ہے۔ پچھلے ہفتے ہی کی بات ہے کہ وہ گوشت پوست کے بنے ہوئے ایک صاحب فہم و شعور انسان تھے، گزشتہ زمانے کے حالات بیان کرتے اور آئندہ کے منصوبے تیار کرتے تھے، لیکن اب ان کا بے جان سوکھا ہوا زرد جسم کئی من مٹی کے نیچے مدفون ہے، گرم و خوش ریت سے ان کا بچھونا ہے اور بے رحم حشرات الارض ان کے ہم جلیس بنے ہوئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے کو یاد کرتے ہیں جب 40 برس سے بھی زیادہ عرصہ وہ بحیثیت باپ کے ان پر شفقت فرماتے رہے، اور ان کے ساتھ ہی آپ کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف پیغمبر ہی نہیں، انسان بھی ہیں۔ اسی سال آپ کے رنج و علم میں ایک اور اضافہ ہوتا ہے، صرف ابو طالب ہی رخصت نہیں ہوئے بلکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داغ مفارقت دیتی نظر آتی ہیں اور وحشت خیز باتیں کرنے لگی ہیں، اور اس وقت کا ذکر کرتی ہیں جب وہ اس دنیا میں نہ ہوں گی اور آپ تنہا رہ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے آپ کے دل کو کتنا صدمہ ہوتا ہوگا۔ صحن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الکعبہ بہت متفکر انداز میں محو گفتگو ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان ہیں۔ محمد کو علم ہے کہ اب وہ صرف چند گھنٹوں کی مہمان ہیں اور مفارقت کی گھڑی سر پر آ گئی ہے۔ آپ اس خیال سے سوتے بھی نہیں کہ معیت کے جو لمحات میسر ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تاروں بھری رات میں آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس عالم آب و گل میں میری نہ کوئی حیثیت ہے نہ اختیار۔ آسمان پر ابتدائی شب کی چاندی کی کرنیں گیندی شفق سے پھسل پھسل کر زمین پر اس طرح پھیل رہی ہیں جیسے سطح سمندر پر کسی نرم و نازک پھول کی پنکھڑیاں بکھیر دی جائیں۔ ہوا کے جھونکوں کی سرسراہٹ ایسی لگتی ہے جیسے کسی درد مند کے دل سے رہ نکلتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں ماضی کے دور کی نشوونما یادیں ابھر رہی ہیں۔ آپ کو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب آپ کا عالم جوانی میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تھا اور ازدواجی زندگی کا آغاز اس طرح ہوا تھا کہ مستقبل کے تاریک لمحات کا کسی کو خیال تک نہ ہو سکتا تھا، لیکن آج اس سنہری دور زندگی کے صرف خواب ہی نظر آتے ہیں۔ بچوں کی پیدائش پر خوشیاں، باہمی اختلاط اور الفت آمیز گفتگو، بے فکری اور فراغت، لیکن پھر جب مصائب کے پہاڑ سامنے آ کھڑے ہوئے، نہ گفتہ با اذیتوں کا مقابلہ کرنا پڑا تو دونوں نے مل کر نہایت صبر و شکر سے ان تکالیف کو جھیلا۔ اس وقت بھی وہ آپ کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ ان پر اب جھریاں پڑ گئی ہیں لیکن ان کی نرمی اور حرارت ابھی تک باقی ہے۔ آپ کی آنکھوں کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی زندگی کتنی عزیز ہے، آپ کو ان سے کتنی محبت اور ان کے رخصت ہونے کا کتنا غم ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہوتے معلوم ہوتے ہیں۔ دماغ کے پردے پر عجیب و غریب تصاویر منعکس ہو رہی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر مدینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ طبل اور دمدمے کی آوازیں آپ کی فتح کا اعلان کر رہی ہیں۔ آپ کے قدم بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ خود دروازے میں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔ ٹھنڈی سبک ہوا ان کے بالوں سے اٹکھیلیاں کر رہی ہے اور ہزاروں زبانوں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو کر دلوں کو گرما رہی ہے، لیکن
اب ان کی زندگی کا آخری لمحہ آ پہنچا ہے، آ پہنچا ہے، آ پہنچا ہے۔